حدیث نمبر 536. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نزل نبی من انبیاء تحت شجرۃ فلدغته نملة فامر بجهازه فاخرج من تحتها ثم امر ببيتها فاحرق بالنار فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. اس حدیث کو اسماعیل بن ابی اویس نے روایت کیا ہے، یعنی امام بخاری نے ان سے یہ حدیث سنی اور سیکھی، اور راوی ہے اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا نزل نبی ایک نبی اترے من انبیاء نبیوں میں سے، نام نہیں لیا گیا، تحت شجرۃ ایک درخت کے نیچے، یعنی انہوں نے ایک درخت کے نیچے قیام کیا، فلدغته نملۃ تو جب وہ درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے تو انہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا. ایسا ہو جاتا ہے نا، کبھی انسان باہر کہیں بیٹھا ہو تو چیونٹی پاؤں پہ یا جسم پہ کاٹ لیتی، تو ان کو بھی کاٹ لیا. فامر بجہازہ تو انہوں نے حکم دیا اس کے ساتھ سامان کا، فاخرج من تحتها تو وہ سارے کا سارا اس کے نیچے سے اٹھا لیا گیا، یعنی انہوں نے حکم دیا کہ ان کا سارا سامان درخت کے نیچے سے اٹھا دیا جائے، تو انہوں نے اٹھا لیا، یعنی جہاں پہ اترے تھے وہاں سے اپنا سامان ہٹا لیا. ثم امر ببیتها پھر حکم دیا اس کے گھر کے بارے میں. کس کے گھر کے بارے میں؟ چیونٹی کا جو چھتا تھا اس کے بارے میں حکم دیا. فاحرق بالنار تو جلا دیا گیا آگ سے. فاوحى الله الیہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی طرف وحی کی. فہلا نملۃ واحدۃ تو کیوں نہ ایک ہی چیونٹی کو جلایا گیا. ہماری شریعت میں کسی بھی جاندار کو جلانا منع ہے، لیکن پہلی شریعتوں میں نہیں تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اس چیونٹی کو جلا دیا، یعنی اس کے سارے چھتے کو جلا دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کاٹا تو ایک چیونٹی نے تھا، تو پھر سب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بس اسی چیونٹی کی شامت آتی، سب کی نہ آتی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہماری شریعت میں چیونٹی کو جلایا نہیں جا سکتا. یہ بعض لوگ جو مکھیاں مارنے کے لیے وہ جلا دیتے ہیں نا، بجلی کا ایک فلائی کلر ہوتا ہے نا، اور اس میں بھی وہ تو الیکٹرک وائر سے بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ جل رہی ہوتی، اور وہ ایک دم مچھر یا مکھی کو کھینچ کے جلا دیتی. اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی اور طریقہ اختیار کریں، لیکن آگ سے نہ جلائیں، بجلی سے نہ جلائیں، یعنی جلانا منع ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہماری شریعت میں چونکہ جلانا منع ہے، ہم جلا نہیں سکتے، لیکن عام طور پر چیونٹیوں کو مارنا بھی نہیں چاہیے بلا وجہ. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی چیونٹیاں ایسی ہیں جو نہایت زہریلی ہیں اور بیماری ان سے پھیل رہی ہے یا تکلیف دہ ہے، تو اس صورت میں ان کو مارا جا سکتا ہے. اس میں چیونٹی کے بارے میں جو ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک چیونٹی نے دیکھ لیا ان کا لشکر آ رہا ہے، تو باقی چیونٹیاں جو اپنے بلوں میں تھی، اپنے چھتے کے اندر تھی، ان سے کہنے لگی کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تمہیں رون ڈالے. اب دیکھیے وہ کہتی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ انہیں پتہ بھی نہ ہو، انہیں شعور بھی نہ ہو، انہیں احساس بھی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اتنے ایک دم بہت سے لوگ گزر رہے ہیں، کون دیکھتا ہے نیچے کہ کیا کیا چیز پاؤں کے نیچے آ رہی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ کتنی زبردست تھی اس چیونٹی کی سمجھ، بڑی عقل مند ہوتی ہے چیونٹی، کیا سمجھدار تھی. ایک طرف اپنی قوم کی خیر خواہی کی، ان کو خبردار کیا آنے والے خطرے سے، دوسری طرف سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں حسن ظن رکھا کہ وہ اگر تمہیں روندیں گے ماریں گے تو لا علمی میں کر جائیں گے. آپ دیکھیے کہ کیا ہم بھی ایسا حسن ظن رکھ سکتے ہیں کسی سے کہ جس سے ایسی کوئی تکلیف پہنچے تو ہم کہیں نہیں اس بیچارے کو پتا نہیں تھا تو غلطی ہو گئی اس سے اور اس کو معاف کر دیں. یعنی ہم بعض اوقات کسی سے غلطی بھی ہو جائے، وہ بھول چوک سے بھی کوئی غلط کام کر جائے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں، ہم کہتے ہیں یہ جان کے ہی کیا ہوگا، اور جب تک اس سے زیادہ اس کے ساتھ جوابی کاروائی نہ کر چکے تو ہمارا دل ہی نہیں ٹھنڈا ہوتا. لیکن ایک چیونٹی کو اللہ نے کتنی سمجھ دے رکھی تھی. چیونٹی جو ہے دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے، لیکن کوئی انسان چیونٹی پیدا نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کی تخلیق میں سے چھوٹی سی چیز ہے، لیکن انسان اس کو بنانے سے بھی عاجز ہے.
حدیث قدسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو میری جیسی چیزیں بنانے کی کوشش کرتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ غلے کا دانہ بنائے یا چیونٹی کو پیدا کرے, کر کے تو دیکھے. جب کوئی اور یہ کر نہیں سکتا تو پھر کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے تو شرک بنا ہے. چیونٹی کو مارنے کی ممانعت آتی ہے. احادیث میں ابو داؤد کی روایت ہے, ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو مارنے سے منع کیا ہے. 5 کو تو مارنے کا حکم دیا ہے نا, تو 4 کو مارنے سے منع کیا ہے. چیونٹی, شہد کی مکھی, کیوں؟ شہد بناتی, اگرچہ کاٹتی ہے لیکن شہد بھی بناتی. ہدہد, کیونکہ اس نے سلیمان علیہ السلام کے لیے پیغام رسانی کا کام کیا تھا اور اس کی وجہ سے پوری قوم مسلمان ہو گئی تھی, ملکہ بلقیس اور اس کے لوگ. کتنا بڑا کارنامہ ہے اس کا ہدہد کا. ہدہد اور لٹورا, لٹورا بھی ایک پرندہ ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چیونٹی کو بلا وجہ مارنا نہیں چاہیے, الا یہ کہ وہ بہت نقصان دے رہی ہو, کوئی تکلیف دے رہی ہو. چیونٹی جو ہے تسبیح کرنے والی مخلوق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیونٹی نے ایک نبی کو کاٹ لیا تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو تم نے ایک ایسی خلقت کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی. نہ صرف یہ کہ تسبیح بیان کرتی ہے بلکہ وہ معلم کے لیے, دین کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائیں بھی کرتی ہے. جی, حدیث میں آتا ہے, سنن ترمذی کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی, فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان, یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں, اپنے سوراخ میں, اور مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے. ہم لوگوں کی منتیں کرتے ہیں کوئی ہمارے لیے دعا کرے, اس کو کہتے ہیں دعا کرو, اس کو کہتے ہیں دعا کرو. ایسا کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے انسانوں کی تو کیا ساری مخلوق کی دعائیں آپ کو ملے. میں حدیث دوبارہ پڑھتی ہوں کیونکہ اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے, بہت بڑی بشارت ہے. یقیناً اللہ تعالی یعنی رحمت بھیجتے ہیں, فرشتے اور تمام اہل زمین اور اہل آسمان, یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے, خیر کی بات بتاتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی کلاس ہو اور آپ بہت اچھے اسپیکر ہو اور آپ بہت قابل انسان ہو. اگر آپ خیر کی بات کسی کو بھی سکھاتے ہیں تو آپ اس اجر کے مستحق ہو جاتے ہیں. مثلاً یہی حدیث جو آپ کو بتائی میں نے, جو آج سب سے پہلی حدیث تھی, جس میں آتا ہے کہ اپنے کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانک کے رکھو, مشکوں کا منہ بند رکھو, دروازوں کو بند کرو, بچوں کو شام ہوتے اپنے پاس رکھو کیونکہ اس وقت جنات پھیلتے ہیں اور اچکتے ہیں, چراغوں کو سوتے وقت بجھا دو. تو یہ کتنی چھوٹی چھوٹی, یہ خیر کی باتیں, بھلائی کی باتیں اور بالکل سچی باتیں ہیں کہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چل رہی. اور اب الحمدللہ آپ کے پاس حدیث کا ٹیکسٹ بھی موجود ہے, اردو ترجمہ بھی آپ کہیں سے لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں, کم از کم ایک شخص سے یہ بات ضرور شیئر کر سکتے ہیں. ہر ماں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو یہ تعلیمات دے, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ باتیں سکھانا شروع کر دے تاکہ وہ دنیا میں بھی مشکلات سے بچے. دیکھیے کہ بچے بعض اوقات بلا وجہ رو رہے ہیں, ضد کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ان کے اوپر کس قسم کے اثرات ہو چکے ہیں. شیطان نے کیسا کچوکا ان کو مارا کہ وہ ڈسٹرب ہے. اسی طرح بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہے یا سایہ ہے یا پھر جادو ہو گیا یا ایسی چیزیں. سوچنا چاہیے کہ ایسا ہوا کیوں ہے, کیا وجہ ہے, کہیں ہماری تو نہیں کوئی غلطی, ہم نے تو نہیں کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے ہمیں منع کیا گیا تھا. اور وہ کام یہی تھا کہ مغرب ہونے کے بعد بچوں کو گھر میں روکو, باہر نہیں نکلنے دو. کتنی صاف بات سکھا دی گئی لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کی باتیں, پرانے زمانے کی باتیں. آج کے دور میں یہ نہیں ہوتا. آج کے دور میں یہ مسائل ہیں کہ نہیں, آج کے دور میں یہ ساری بیماریاں اور یہ سارے مسائل ہیں, لیکن پھر بھی ہم یقین نہیں کرتے. اول بات تو یہ ہے کہ جو بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی اس پر ایمان لانا ہمارا فرض. ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم ان باتوں کو نہ مانیں, ان پر ایمان نہ رکھیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اور اس کے مطابق عمل نہ کریں.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ چیونٹی کو بطور مثال بھی بیان کیا گیا. عہد الست کے بارے میں آپ کو معلوم کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اس کے بعد قیامت تک جتنی مخلوق کو پیدا ہونا ہے ان سب کو ان کی پیٹھ سے نکالا تھا اور ایک میدان میں پھیلا دیا تھا. اس وقت انسان چیونٹیوں کی شکل میں تھے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے خطاب کیا تھا اور فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. سورۃ اعراف میں یہ واقعہ ملتا ہے. مسند احمد میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد سے میدان عرفات میں عہد لیا تھا. یہ میدان عرفات میں یہ عہد ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی صلب سے، ان کی پیٹھ سے ساری اولاد کو نکالا جو اس نے پیدا کرنی تھی، اور اسے ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں پھیلا دیا اور پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کلام کیا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے بھی ہمیں چیونٹی کی مثال پتہ چلتی ہے. وہ یہ کہ آپ نے فرمایا میری امت میں شرک اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی، یعنی اس کی جو آہٹ ہوتی ہے اس سے بھی کم آواز کے ساتھ ایسے سرایت کر جائے گا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ شرک کر رہے ہیں. تو اس پر لوگ پریشان ہوئے کہ اچھا اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اس سے بچا کیسے جائے، کیا کیا جائے. تو آپ نے ایک دعا سکھائی. ہم سب کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے. اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اے اللہ ہم آپ سے اس بات کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، کسی چیز کو جان بوجھ کے آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور اس چیز سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم جانتے ہی نہیں، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہم سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے. یعنی جانے انجانے ہر طرح کے شرک سے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں اور آپ کی پناہ ہمیں اپنے آپ کو دیتے ہیں. پھر اسی طرح شہید کی جان نکلنے کی تکلیف کو بھی چیونٹی کے کانٹے سے تشبیہ دی گئی کہ بس اتنی سی درد ہوگی. پھر اسی طرح قیامت کے دن متکبر لوگ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ کسی کو حدیث معلوم ہے؟ تکبر کرنے والے جو دنیا میں فخر اور غرور کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، قیامت کے دن ان کا حشر کیسے ہوگا؟ چیونٹی کی شکل. یس. اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، گویا کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی. شکل کس کی طرح ہوگی؟ انسان کی، لیکن جسم کیسا ہوگا؟ چیونٹی کی شکل. ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی. وہ انسان اتنے حقیر کر دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بلس ہوگا. بلس جیسے پولیس لکھا جاتا نا ایسے. اور ان لوگوں پر آگوں کی آگ چھا جائے گی. وہاں جہنم کی جیل میں بھی ہوں گے، خاص قید خانہ ہوگا اور اوپر سے آگ چھائی بھی ہوگی، اور انہیں طینۃ الخبال پینے کو دیا جائے گا. طینۃ الخبال پینے کو دیا جائے گا. اور یہ کیا ہے؟ اہل جہنم کی پیپ. یعنی جو لوگ جہنم میں جلیں گے ان کے جسموں پہ جو پھوڑے ہوں گے آگ کے جلنے کی وجہ سے، اس سے جو پیپ نکلے گی وہ ایک طرف اکٹھی ہوتی رہے گی، اس کی ندیاں بہ رہی ہوگی، اور جب جہنم والوں کو پیاس لگے گی تو وہی پیپ پلائی جائے گی واپس. اور یہ انجام کس کا ہے؟ تکبر کرنے والوں. اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہونا وہ جنت میں نہیں جائے گا. بہت خوف دلانے والی بات ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت دینا اس کو ہمبل رہنا چاہیے، اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. کتنا بھی آپ کے پاس علم ہے اپنے آپ کو عالم نہ سمجھیں، طالب علم ہی رہنے دیں کہ میں تو طالب علم ہوں. کبھی علم کی بنا پر فخر اور غرور نہ کریں. کتنی بھی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عبادت کی توفیق دے اس کا بھی فخر اور غرور نہ کریں. شیطان نے یہی تو کیا تھا نا. ابلیس نے بہت عبادت گزار تھا اور پھر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگا، فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا کہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزار مخلوق ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے. اتنی عبادت، لیکن اندر شر بھرا ہوا تھا، اندر تکبر تھا. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا، تو ساتھ اس کو بھی حکم ملا، لیکن وہ نہیں جھکا. کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہی تکبر کا جملہ ہوتا ہے، میں اس سے بہتر ہوں.
میرا طریقہ اس سے بہتر ہے، میری شکل اس سے بہتر ہے، میری عقل اس سے بہتر ہے، میں زیادہ اچھا ہوں، باقی سب بیوقوف ہیں. یہ نہیں سمجھنا چاہیے. انسان کتنا بھی پڑھ لکھ جائے، کتنا بھی قابل ہو، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے. انسان ہے. تو جب ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، جب ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے. اسی طرح اگر مال ہے تو اس کا بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے. قارون کے پاس بھی بڑا مال تھا، لیکن جب اس نے کہا نا یہ تو میری قابلیت کی وجہ سے مجھے ملا ہے، اللہ کا فضل نہیں اس نے سمجھا، تو کیا ہوا تھا پھر انجام اس کا؟ اسی مال سمیت زمین میں دھس گیا اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا. فرعون متکبروں کا سردار. فرعون کے پاس کیا تھا؟ حکومت تھی. تو بعض اوقات کسی کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، خود کو تکبر کرنے لگتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے لشکروں سمیت، اس کی عوام سمیت اس کو پانی میں ڈبو دیا، اور وہ نہ خود بچ سکا نہ اپنے لوگوں کو بچا سکا. تو تکبر کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے. جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو نیچے لاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کا بھی تکبر پسند نہیں. تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. جب کبھی دل میں کوئی چیز آنے لگے نا کہ میں بڑی چیز بن گئی، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا شروع کر دیا کریں کہ ہم سے بھی آگے بڑے لوگ ہیں. اگر علم کا تکبر اور غرور آنے لگے تو یہ مت دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو نہیں آتا، یہ دیکھیں کتنوں کو ہم سے زیادہ آتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ ہمبل ہو جائیں گے. اسی طرح مال، اسی طرح علم، اسی طرح شکل و صورت. بعض لوگوں کو اپنی شکل و صورت کا بڑا غرور ہوتا ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. تو اب آپ سے بھی زیادہ خوبصورت لوگ، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن دیا تھا کہ حسن کا نصف حصہ ان کو مل گیا تھا. دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں. پھر اگلی حدیث ہے باب اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه فان في احدى جناحيه داء وفي الاخرى شفاء. باب اس حدیث کا بیان کہ جب مکھی پانی یا کھانے میں گر جائے تو اس کو ڈبو دے، کیونکہ اس کے ایک پنکھ میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسا بیلنس رکھا کہ اس کے ایک پر میں گندگی ہے، بیماری ہے، جراثیم ہے، زہر ہے، اور دوسرے میں اللہ نے اسی کا اینٹی ڈوٹ رکھ دیا، شفا رکھ دی. تو ہوتا یہ ہے کہ مکھی جب کسی کھانے پہ بیٹھتی ہے تو پہلے اپنے اس پر کو آگے کرتی ہے، اس وزن پہ جاتی ہے جس میں بیماری ہے. اور یہ بات ہمیں حدیث سے پتہ چل گئی، ورنہ ہماری آنکھیں کہاں دیکھ سکتی، ہمیں تو دونوں پر ایک جیسے ہی نظر آتے، لیکن ان کے ساتھ کیا لگا، ان کی تاثیر کیا، یہ تو ہمیں نہیں پتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، آپ نے ہمیں بتا دیا کہ پھر کیا کرو، دوسرا پر بھی بیچ میں ڈبو کے اور اس کو نکال دو، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ جو پہلے پر سے زہر آیا ہے وہ دوسرے پر کے ذریعے وہ ختم ہو جائے گا اور تم اس کھانے کو استعمال کر سکتے. اچھا، ہم جیسے لوگ جن کے پاس الحمدللہ بہت کچھ ہے، وافر ہے، تو ہم تو کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ایسی بھی چیز گر گئی تو ہم اس کو اٹھا کے پرے رکھ دیتے. لیکن آپ دیکھیے کہ لوگوں کی اکثریت اس وقت بھی دنیا میں ایسی ہے کہ جن کو روز دودھ نہیں ملتا، جن کے پاس پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے، جو ہر وقت چائے نہیں پی سکتے. اب ایسے لوگ جن کو دن میں ایک محدود مقدار میں پانی ملا یا دودھ ملا یا کوئی بھی چیز ملی اور اسی میں مکھی پڑ گئی اور وہ اٹھا کے پھینک دے، کیا ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا کہ پھینک دو؟ نہیں، ان کو تسلی دلائی گئی کہ تم وہ کھانا یا پانی استعمال کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، بس اس کے زہر اور اس کی تکلیف کو دور کر لو. کتنا زبردست نسخہ ہمیں بتا دیا گیا، کتنا پریکٹیکل ہے ہمارا دین، کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، اور کس طرح اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. میں چاہتی تو اس وقت آپ کے سامنے اور لیکچر ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتی، لیکن میں نے اس کتاب کو اس لیے پڑھانا چاہا کہ یہ خزانہ ہے ہمارے پاس. قرآن مجید کے بعد یہ ایک صحیح ترین کتاب ہے. اگر ہم اس کو پڑھے بغیر ہی مر گئے نا تو ہم جاہل ہی مرے. اس کو پڑھیے، یہ صرف ان 3 دنوں کی حد تک نہ رہے، بلکہ اس کے بعد بھی اس کا مطالعہ جاری رکھیں، کیونکہ اب الحمدللہ 18 سال کے بعد دوبارہ میں نے اس کو پڑھانا شروع کیا. اب پتہ نہیں زندگی کتنی ہے تو کتنی نہیں، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ میں ہی رخصت ہو جاؤں. تو بہتر ہے جتنا بھی پڑھا سکوں تو جہاں جاؤں اسی کو آگے سے آگے پڑھاتی جاؤں، اور اس طرح دوسرے لوگوں کو اس کا ایک ٹیسٹ بھی آنے لگے گا، کہ فائدے بھی پتہ چلے گے اس کتاب میں کیا کچھ ہے جس کی ہمیں خبر ہی نہیں، اور وہ روزمرہ کی پریکٹیکل باتیں ہیں ہمارے فائدے کی. تو اس کے لیکچر جو ہے وہ ساتھ ساتھ روزانہ اپلوڈ ہو جاتا ہے، جہاں بھی میں پڑھاتی ہوں ساتھ کے ساتھ نیٹ پہ چلا جاتا ہے. تو آپ اگر اس کو آگے سے
جاری رکھنا چاہیں تو آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حدیث کو ہم پڑھ لیتے ہیں. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم قال اخبرني عبيد الله بن حنين قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا. یہ کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں. اور پھر روایت کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب, جب گر جائے مکھی, فی شراب احدکم, تم میں سے کسی کے پینے کی چیز میں, فلیغمسہ, تو اسے چاہیے کہ اس کو ڈبو دے, یعنی مکھی کو ڈبو دے, ثم, پھر, لینزعہ, اس کو نکال دے, یعنی اس میں سے کھینچ لے, ہٹا دے. فإن فی احدی جناحیہ داء, کیونکہ اس کے دو پروں میں سے ایک میں داء, بیماری ہے, والأخرى شفاء, اور دوسرے میں شفا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پوری دلیل مل گئی. مکھی جو ہے یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے, اور دیکھنے میں ہمیں اریٹیٹ کرتی ہے, لیکن وہ بھی ہمیں کچھ سکھا رہی ہوتی کہ تم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو, اگر گندے ہوگے تو میں کو اپنی فوج کو لے کے آؤں گی اور کاٹوں گی. تو وہ ہمیں صاف ستھرا رہنا سکھاتی ہے. اور اس کی بھی قرآن مجید میں مثال بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں, ایک مثال بیان کی گئی, سو سے غور سے سنو. بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, وہ ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے, خواہ وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائے. پوری دنیا مل کے بھی کسی فیکٹری میں ایک اڑتی ہوئی مکھی نہیں بنا سکتی. اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے, وہ اس سے چھڑا نہیں پائیں گے, کیونکہ وہ بیٹھ کے اچانک اچک کے چلی جاتی اور فوراً ہضم بھی کر لیتی. کمزور ہے مانگنے والا اور وہ جس سے مانگا جائے, یعنی اللہ کے سوا جو سہارے تم ڈھونڈتے ہو وہ اتنے کمزور ہیں کہ مکھی بنا بھی نہیں سکتے, اور مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس کو واپس لا بھی نہیں سکتے. ان کے اندر کوئی قدرت طاقت نہیں. تو پھر تم ان سے دعائیں مانگتے ہو, ان کے آگے سجدے کرتے ہو, ان کو اپنا رب مانتے ہو. پھر اسی طرح شیطان کی مثال بھی مکھی سے دی گئی کہ بعض اوقات شیطان مکھی جتنا بن جاتا ہے, اور بعض اوقات شیطان بہت بڑا ہو جاتا ہے, پھول جاتا ہے, پھول کے گھر کے برابر ہو جاتا ہے. ابو ملیح ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں, اس نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی سواری کو ٹھوکر لگی, تو میری زبان سے نکلا ہلاک ہو شیطان. آپ نے فرمایا یہ مت کہو کہ شیطان ہلاک ہو, تم جب یہ کہتے ہو تو وہ پھول جاتا ہے, کیونکہ مجھے بڑی امپورٹنس ملی, یہاں تک کہ وہ ایک گھر کے برابر ہو جاتا, اتنا موٹا بن جاتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میری قوت سے ایسے ہوا ہے. لیکن کہو بسم اللہ, اللہ کے نام سے. جب تم ایسے کہتے ہو تو وہ سکڑ جاتا ہے, یہاں تک کہ مکھی جتنا رہ جاتا ہے. اسی لیے کہا نا بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو, بسم اللہ پڑھ کے ڈھکن بند کرو, بسم اللہ پڑھ کے سارے کام کرو. تو جب ہم بسم اللہ کی کثرت کرتے ہیں تو اس وقت شیطان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے, کیونکہ یہاں جو مکھی کی مثال اوپر قرآن مجید میں بیان ہوئی نا, وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں, یعنی کمزوری کے معنوں میں. لیکن کمزور ہونے کے باوجود انسانوں کو عاجز کر دیتی. پیدا کرنے سے تو عاجز ہیں ہی, لیکن اگر کوئی ایک مکھی بھی کئی کار میں گھس جائے یا گھر میں تو پھر نیند حرام کر دیتی. اور مکھی کی ایک اور مثال بھی دی گئی ہے حدیث میں, مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا, اور منافق یا فاسق وہ گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے. مومن کیا سمجھتا ہے کہ جیسے پہاڑ کے نیچے کہیں اس کے سر پہ نہ گرے, اور منافق یا بدکار جو ہوتا ہے وہ گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو اڑنے کا اشارہ کر دیا, اڑا دیا, کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی. ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں غلطی کرنے کے بعد کتنا احساس ہوتا ہے, ہمیں گناہ سے کتنا ڈر لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہے, نقصان دہ ہے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے. تو اس بارے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.